ڈیانا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی المناک موت کو 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ برطانوی شہزادی آج بھی زندہ ہے۔ لیڈی ڈیانا کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تو ظاہر ہے ملکہ الزبتھ کے بڑے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ چارلز سے ان کی شادی ہی تھی۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ لیڈی ڈیانا اور ان کی فیملی اس شادی سے قبل ملکہ الزبتھ کی پراپرٹی پر بنے ایک گھر میں رہتی تھی، اور لیڈی ڈیانا نے شادی سے قبل بطور نرسری ٹیچر اور بطور نینی بھی کام کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لیڈی ڈیانا کی دادی اور نانی دونوں کسی زمانے میں ملکہ الزبتھ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی رہی تھیں۔ لیڈی ڈیانا کا خاندان کئی دہائیوں سے برٹش اشرافیہ کا حصہ تھا، لیکن 1981 کے بعد لیڈی ڈیانا کی قسمت کی کایا پلٹی اور اس شہزادی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آخر وہ اتنی مشہور کیوں تھی؟ شہزادی کی اصل وجہ شہرت صرف ولی عہد کی بیوی ہونا ہی تھی یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ شاہی خاندان کا اہم رکن ہونے کے باعث شہزادی کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ شہزادی کی وفات کیسے ہوئی اور اس کی ممکنہ وجوہات کیا تھیں؟ دوستو، لیڈی ڈیانا کا پیدائشی نام ڈیانا فرانسس اسپینسر تھا، اور وہ 1 جولائی 1961 کو انگلینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان برطانوی شاہی خاندان کا پرانا وفادار تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ان کا خاندان شاہی خاندان کے لیے کام کرتا تھا۔ اس طرح دوستو، ظاہر ہے لیڈی ڈیانا کا بچپن شاہی خاندان کے بچوں جیسا شاندار نہیں تھا۔ البتہ ان کی فیملی کو برٹش نوبیلٹی یعنی برٹش اشرافیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے خاص مراعات حاصل تھی۔ لیڈی ڈیانا کی شخصیت شروع ہی سے پرکشش تھی۔ ان کا ملکہ کے محل میں آنا جانا ہوتا تھا، البتہ جب لیڈی ڈیانا 7 برس کی ہوئی تو ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور وہ اپنے والد کے ہمراہ سوتیلی والدہ کے ساتھ رہنے لگی۔ انیس سو 1967 میں والدین کی علیحدگی کے بعد ڈیانا کی زندگی مشکل ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی، البتہ انہیں پیانو بجانے، تیراکی اور رقص کرنے کا شوق تھا، بلکہ ڈیانا بچپن میں ایک رقاصہ یعنی ڈانسر بننا چاہتی تھی۔ 16 برس کی عمر میں ڈیانا نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ لندن میں اپنی والدہ کے فلیٹ پر اپنی 2 دوستوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ دوستوں، گزر بسر کے لیے ڈیانا نے ڈانس انسٹرکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک اسکول میں بطور اسسٹنٹ بھی کام کیا۔ انہوں نے مختلف پارٹیز میں میزبانی کر کے پیسے بھی کمائے اور کبھی دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی آیا بھی بنی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا شروع ہی سے لیڈی ڈیانا نہیں تھی، بلکہ 1975 میں جب ان کے والد کی ترقی ہوئی یعنی ان کا رینک بڑھا تو تب ڈیانا فرانسس کو لیڈی ڈیانا کہا جانے لگا۔ برطانیہ میں برٹش نوبیلٹی میں شامل تمام خاندانوں کو خاص مراعات حاصل ہوتی ہیں اور ان فیملیز کے سربراہان کو کچھ ٹائٹلز اور رینکس دیے جاتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا کے والد کو ارل اسپینسر کا رینک ملنے کی مناسبت ہی سے ڈیانا اور ان کی باقی 2 بہنوں کے نام کے ساتھ لیڈی کا ٹائٹل لگا دیا گیا۔ دوستو، پرنس چارلز کی ڈیانا سے پہلی ملاقات 1977 میں ایک تقریب کے دوران ہوئی۔ پرنس چارلز اس وقت 29 برس کے تھے، جبکہ لیڈی ڈیانا محض 16 برس کی تھی۔ دونوں کی منگنی فروری 1981 میں ہوئی۔ لیڈی ڈیانا کی منگنی کی انگوٹھی 18 کیرات کے سفید سونے سے بنائی گئی تھی۔ اس پر 12 کیرات کا ایک نیلم اور 14 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت لیڈی ڈیانا ایک اسکول میں ٹیچر اسسٹنٹ کی نوکری کر رہی تھی۔ منگنی کے بعد ظاہر ہے لیڈی ڈیانا نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا برطانوی شاہی خاندان کی پہلی دلہن تھی جو اس خاندان کا حصہ بننے سے پہلے کوئی ملازمت کیا کرتی تھی۔ جولائی 1981 میں ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی کی تقریب تاریخ کے اہم ترین ایونٹس میں سے ایک ہے۔ اس شادی کو فیری ٹیل ویڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ شہزادی کے شادی کے لباس کو 10,000 قیمتی پرلز سے سجایا گیا تھا اور اس شاندار لباس کی مالیت اس وقت 9,000 پاؤنڈز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن سکرینز پر اس جوڑے کی شادی کی تقریب کو 75 کروڑ لوگوں نے دیکھا، جبکہ 6 لاکھ افراد اس جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تقریب کے راستوں پر کھڑے ہوئے تھے۔
प्रिंस चार्ल्स से शादी के बाद लेडी डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन चुकी थी। इसके अलावा भी उन्हें 4 मुख्तलिफ टाइटल्स दिए गए। उन्हें बरतानवी शाही खानदान की तीसरी आला तरीन खातून होने का एजाज भी मिल चुका था। पहले और दूसरे नंबर पर मलका और मलका की वालदा थी। दोस्तों, बहैसियत प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना को मुल्क की बहुत सी ऑफिशियल तकरीबात में शिरकत करना होती थी। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स करना और इनकी दावत पर मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करना भी प्रिंसेस के फ्राइज में शामिल था। इस दौरान उन्होंने कई ममालिक के दौरे किए। लेडी डायना ने 1991, 1996 और 97 में यानी 3 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। उनके आखिरी 2 दौरे इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम की फंडिंग के लिए किए गए थे। लेडी डायना को प्रिंसेस ऑफ पीपल्स यानी अवाम की शहजादी भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी वजह फलाही कामों में इनकी गैर मामूली दिलचस्पी थी। लोगों की बड़ी तादाद इनकी मद्दाह थी। ये आम सी बात है कि किसी की मकबूलियत बहुत ज्यादा हो और लोग इसे बहुत पसंद करते हो तो इसे फॉलो भी बहुत किया जाता है। लेडी डायना को इस बात का खूब अंदाजा था। 1988 में उन्होंने 191 मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की, जबकि 1991 में इन तकरीबात की तादाद 397 तक बढ़ गई। लेडी डायना ने बड़ी हद तक अपनी तवज्जो सेहत से मुतल्लिक फलाही कामों पर मरकूज कर रखी थी और वो कई फलाही तंजीमों से बराह रास्त मुंसलिक थी। लेडी डायना के कारनामों में सबसे अहम इनका एड्स के मरीजों से मिलना था। वो न सिर्फ इनको विजिट करती थी बल्कि इनसे हाथ भी मिलाती और गले भी इन्हें लगाती थी। शाही खानदान का हिस्सा होने की वजह से आवाम के लिए तो ये बात काफी अजीब थी कि प्रिंसेस डायना एड्स के मरीजों को विजिट करती हैं। लोग एड्स के मरीजों के पास जाने और उन्हें छूने से कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि छूने से भी ये बीमारी फैलती है। प्रिंसेस डायना का ये दरबंदाना रवैया आवाम में बहुत मकबूल हुआ और उन्होंने लोगों के दिलों में घर कर लिया। दोस्तों, लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी सिर्फ 15 बरस ही चल पाई। इस दौरान लेडी डायना ने 2 बेटों को जन्म दिया, यानी प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। इस शादी के टूटने की कई एक वजूहात बताई जाती हैं। दोनों की उम्र में 12 साल का फर्क था। ये भी कहा जाता है कि लेडी डायना की तबीयत में शर्मीलापन शामिल था और वो पब्लिक के सामने आने और तस्वीर बनवाने से कतराती थी। डायना के शौहर प्रिंस चार्ल्स के कुछ और खवातीन से ताल्लुकात भी इस अलहदगी की वजह बताए जाते हैं, जिनकी वजह से मियां बीवी में इख्तलाफात पैदा हुए। मलका एलिजाबेथ और डायना के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं थे और बाज़ ज़राए के मुताबिक मलका एलिजाबेथ डायना से नाराज रहती थी और नहीं चाहती थी कि डायना मीडिया को या लोगों को प्रिंस चार्ल्स के माशकों के बारे में बता दे। दोनों की अलहदगी अगस्त 1996 में हुई। अलबत्ता लेडी डायना को काफी हद तक शाही प्रोटोकॉल ही मिलता रहा क्योंकि अब वो शाही खानदान के वारसान की वालिदा थी। अपनी वफात तक वो मलका ही के एक अलग घर में रही। दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस चार्ल्स ने 2005 में अपनी एक दोस्त कैमिला पार्कर से शादी कर ली। उन दोनों के ताल्लुकात काफी अरसे से चल रहे थे और लेडी डायना इस बारे में पहले ही जान चुकी थी। प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी रॉयल वेडिंग की तरह नहीं थी, बल्कि ये बहुत सादा सी तकरीब थी। मलका एलिजाबेथ इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत भी नहीं की। अलबत्ता ये शादी इनकी इजाजत से हुई थी और ये दोनों अब तक साथ हैं। लेडी डायना की डॉक्टर हसनात से पहली मुलाकात 1995 में बरतानिया ही के एक अस्पताल में हुई। डॉक्टर हसनात एक ब्रिटिश पाकिस्तानी सर्जन थे। बाज लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी की वजह भी डॉक्टर हसनात ही थे। कहा जाता है कि लेडी डायना ने पाकिस्तान का 3 बार दौरा इसीलिए किया कि उनको बताया गया कि डॉक्टर हसनात इमरान खान के दूर के कजन हैं। लेडी डायना और डॉक्टर हसनात के माबैन जो कुछ भी था इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और आमतौर पर इनको अफवाह ही समझा जाता है। डायना ने प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी के बाद कई इंटरव्यूज में एक खास शख्स के मिलने का जिक्र किया था। इसे लेडी डायना का एक और दोस्त दूधी और फायद ही समझा जाता रहा क्योंकि लेडी डायना अक्सर इसके साथ दिखाई देती थी। दोस्तों, शाही खानदान का हिस्सा होने के बावजूद आज तक लेडी डायना की मौत को एक मौमा ही समझा जाता है। 31 अगस्त 1997 में पेरिस में एक कार हादसे में लेडी डायना की मौत हो गई।
اس وقت وہ محض 36 برس کی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور اور ان کے ایک دوست دودی الفائد کی بھی ڈیتھ ہوئی، جو اس وقت کار میں ان کے ساتھ تھے۔ اس حادثے میں صرف لیڈی ڈیانا کا باڈی گارڈ ہی زندہ بچ سکا۔ دوستو، یہ دراصل آدھی رات کا وقت تھا اور لیڈی ڈیانا گاڑی میں کہیں جا رہی تھی۔ گاڑی نے ایک ٹنل سے گزرنا تھا۔ اب چونکہ بہت سے فوٹوگرافرز ہر وقت ان کا پیچھا کرتے رہتے تھے، لہذا اس وقت بھی کچھ فوٹوگرافرز ان کی گاڑی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نارمل سپیڈ کے مقابلے میں گاڑی کی رفتار 2 گنا کر دی۔ اسی لیے گاڑی بے قابو ہو کر پہلے تو ٹنل کی دیوار سے ٹکرائی اور پھر اسی ٹنل کے ایک پلر سے ٹکرائی۔ ڈرائیور اور دودی الفائد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ لیڈی ڈیانا کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں جا کر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ حادثے کی ابتدائی تفتیش میں کہا گیا کہ ڈرائیور اس وقت نشے میں تھا اور یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ البتہ دودی الفائد کے والد کے مطابق یہ سارا واقعہ پہلے سے پلان تھا۔ دوستو، دودی کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مشہور مصری فلم پروڈیوسر تھا اور اس کا باپ ایک کروڑ پتی شخص تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت آس پاس کے سب سیکیورٹی کیمرے بند تھے، لہذا کوئی CCTV فوٹیج سامنے نہیں آ سکی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت کسی نے بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی سوائے لیڈی ڈیانا کے باڈی گارڈ نے، اس لیے اسے صرف چند چوٹیں ہی آئی تھیں۔ پوری دنیا میں لیڈی ڈیانا کے چاہنے والے اچانک ان کی حادثاتی موت کی خبر سن کر سوگوار ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں لوگ شاہی محل کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے اور ان کی آخری رسومات کو 32 کروڑ لوگوں نے ٹی وی سکرینز پر لائیو دیکھا۔ دوستو، جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس وقت ملکہ اپنے اسکاٹ لینڈ والے محل میں تھی۔ برطانیہ میں روایت ہے کہ جب کسی اہم شخصیت کی موت ہو جائے تو بکنگم پیلس پر لگائے گئے پرچم کو سرنگوں کر دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت ملکہ وہاں تھی ہی نہیں تو پرچم کو سرنگوں نہیں کیا گیا، جس پر عوام کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور انہوں نے احتجاج کے طور پر بکنگم پیلس کے سامنے جمع ہونا شروع کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملکہ واپس آ گئی اور پرچم کو سرنگوں بھی کیا اور ملکہ نے لیڈی ڈیانا کی وفات کے حوالے سے تعزیتی بیان بھی دیا۔ لیڈی ڈیانا کو برطانوی شاہی خاندان کی سب سے حسین خاتون مانا جاتا ہے۔ آپ نے پرفیکٹ فیس اور گولڈن ریشو جیسی ٹرمز کا سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا خوبصورتی کی ان پیمائشوں پر کافی حد تک پوری اترتی تھی۔ لیڈی ڈیانا بعض اوقات شاہی پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر عوام میں گھل مل جاتی تھی، بلکہ وہ اپنے دونوں بچوں کا طرز زندگی بھی عام بچوں والا ہی رکھنا چاہتی تھی، اس لیے ملکہ الزبتھ اور لیڈی ڈیانا کے مابین تعلقات کچھ ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ 1995 میں BBC کو دیے جانے والا لیڈی ڈیانا کا ایک انٹرویو بہت مشہور ہوا اور ملکہ کا اس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ لیڈی ڈیانا سے پہلے کسی بھی برطانوی شاہی خاندان کے آفیشل نے اس قسم کا انٹرویو نہیں دیا تھا۔ لیڈی ڈیانا نے اس انٹرویو میں پرنس چارلز کے کمیلا پارکر کے ساتھ افیئر کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک افیئر کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شادی کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور ذہنی دباؤ کا ذکر بھی کیا۔ اس انٹرویو کو 2 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ لیڈی ڈیانا کی زندگی ہی میں ان کی ایک بایوگرافی لکھی گئی۔ اس کتاب کو ان کی آٹو بایوگرافی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب شاہی خاندان ہی کے ایک رپورٹر نے لکھی تھی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا ایک سٹائل آئیکن تھی۔ ان کے کپڑے، ان کا میک اپ اور ہیئر سٹائل پوری دنیا میں فالو کیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی پر بہت سی فلمیں بن چکی ہیں۔ حال ہی میں لندن کے کینسنگٹن پیلس پر لیڈی ڈیانا کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ آج ملکہ الزبتھ کے بعد تخت کے وارث ملکہ کے بیٹے پرنس چارلز اور اس کے بعد لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کے بڑے بیٹے پرنس ولیم ہیں۔ دوستو، لیڈی ڈیانا کو برطانوی شاہی خاندان کی سب سے مقبول شخصیات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ وہ اس خاندان کا حصہ تو زیادہ عرصہ نہیں رہی، البتہ ان کی عوام دوستی اور انسانیت سے ہمدردی نے انہیں لوگوں میں بہت زیادہ مقبول بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک دنیا انہیں دل میں بسائے پھرتی ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔